دا مومنٹ آپ کو اپنا ویژن نظر آنے لگتا ہے نا تو آپ کی موٹیویشن بہت ہائی ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ چیز بڑی ریئلائز کی تھی ریئلٹی میں. ہم بلوچستان جا رہے تھے اور بلوچستان کی ہماری ڈرائیو کوئی اراؤنڈ 17 to 18 hours تھی. وی ور گوئنگ ٹو پنجگور. رکتے رکتے بڑا لمبا سفر تھا, رات بھی ہوئی بیچ میں, بڑا سناٹا آتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بلوچستان گیا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹ ایسا ہے کہ جس پارٹ میں اگر رات کے اندھیرے میں ہوں تو ڈرائیور کہتے ہیں روکنا نہیں ہے گاڑی, بس چلتی جائے. تو بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے. اینڈ دس ہیپنڈ اونلی فیو ایئرس بیک, آئی وڈ سے 6 years بیک, جب میں فرسٹ ٹائم گئی تھی. تو کمر دکھنے لگتی ہے, آپ وین میں ہوتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں اوف کب اب سفر ختم ہوگا, کب ہم پہنچیں گے. تو بائی دا ٹائم 12 گھنٹے گزر گئے, ایک تھکاوٹ سی فیل ہونے لگی. لیکن آپ بلیو کریں, جیسے ہی ہمیں پہلی روشنی کی کرن, کوئی ٹمٹماتی کی روشنی نظر آئی کہ شہر قریب آ رہا ہے, تو سڈنلی ایک عجیب قسم کی انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ منزل قریب ہے. یو نو وین یو سی یور منزل, تو آپ کو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے منزل قریب ہے. سو یہ جو ویژن ہوتا ہے نا کہ اوکے منزل نظر آ رہی ہے, یہ ویژن جب نظر آنے لگتا ہے تو آپ کی انرجی کا لیول بڑھ جاتا ہے. سو ہماری لائف میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں, ایڈورس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, ہم سب کی لائف میں ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں کسی بگر پکچر کے ساتھ, اور وہ پکچر ہم آنکھیں بند کر کے ویژولائز کر سکیں کہ میں پریپیئر ہو رہی ہوں اس چیز کے لیے, تو آپ کی انرجی کا لیول ایک دم بہت بڑھ جاتا ہے اور آپ یو آر ریڈی ٹو گو تھرو دیٹ لائف. اچھا دس از ویئر آئی ایم ریچنگ. تو مجھے اس چیز نے بہت مدد دی. اس کو میں سمپل ایک لائن میں کہوں گی کہ گیونگ اے میننگ ٹو ایوری challenge of your life. If you can give a meaning to it, then it becomes easier to handle that situation. یہ جو ایک ایٹریبیوٹ ہے یا ایک اسکل ہے, ٹو گیو اے میننگ ٹو آل دا, ہمارے جو صدمے ہوتے ہیں زندگی کے, ان صدمات کو ہم ایک مطلب دے سکیں اور اس میں ہم تلاش کر سکیں کہ میرا بگر پرپز کیا ہے جس کے لیے مجھے پریپیئر کیا جا رہا ہے. یہ چیز طاقت دیتی ہے بچے کو. تو میری ایکسپیرینسز میں, جب میں کافی ہاسپٹلس میں ہیلپ آؤٹ کرتی تھی, جب میرا اپنا کرن نہیں تھا, اس وقت میں مختلف جگہوں پہ والنٹیئر کرتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنڈ آف خود بخود ہی وہ لے کے گئے, مجھے ملایا بچوں سے جو ابیوز سے گزرتے ہیں. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود چلڈرن آف ابیوز, چلڈرن ہو آر ٹراماٹائزڈ. اور جب ان بچوں کے ساتھ میں کام کرتی تھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ اگر وہ بچے 5 سال کے ہیں, 4 سال کے ہیں, تو یہ جنریشنل ٹراما ہے, کہیں نہ کہیں ماں گزری ہے ٹراما سے, تو اٹ مینیفیسٹ ان ٹو دا چائلڈ. اور اگر وہ چائلڈ پروسیس نہ کر سکے تو وہ بڑا ہو کے اس کے ایڈلٹہڈ میں مینیفیسٹ کرتا ہے, پھر وہاں سے پھر اس کے بچے میں, تو اٹس لائک اے سائیکل. اینڈ اٹس آلسو اے سائیکل دیٹ ہیز اے سنو بال افیکٹ. وہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ سائیکل. تو میں نے ریئلائز کیا لائف میں کہ صدمے ہم کسی کے زندگی سے نکال نہیں سکتے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہوں نا, تمہارا صدمہ میں لے لوں گا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ ریئل. لائف از آل اباؤٹ اپس اینڈ ڈاؤنس. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے زندگی میں صدمہ نہ ہو. لیکن ون تھنگ دیٹ وی کین ٹیچ دا چلڈرن از ہاؤ ٹو فائنڈ اے میننگ ان دیٹ صدمہ. جب وہ اس کو اس نیت سے, اس طریقے سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے چوز کر رہے ہیں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے, تو اس کی پوری انرجی اس جگہ پہ فوکس کر جاتی ہے کہ وہ بڑا کام کیا ہے. اینڈ دین یو اسٹارٹ میکنگ ویژن پلانس ود دا چائلڈ. تو اسی طرح چلڈرن آف ابیوز کے ساتھ کام کرتے کرتے 10 سال تقریباً میں نے اس طرح کام کیا. اینڈ دین آئی کیم اکراس ون انسیڈنٹ, ون چائلڈ اینڈ اے مدر ہو لیوڈ ان لیاری, اور اس کے ساتھ بھی بڑا سیویئر کیس تھا, اور اس کو فالو کرتے کرتے میں لیاری چلی گئی. کوئی ارادہ نہیں تھا کہ دس ول بیکم اے اسکول, ناٹ ایٹ آل. نہ ابھی بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ کرن کا مشن کوئی اسکولز بنانا ہے. کرن کا مشن مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, معاشرے کے اندر مدرہڈ کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ماں یا مدرہڈ, جو بھی گھر میں بچے کو مدرہڈ دے رہا ہے, ہمارے معاشرے میں 98% آف دا ٹائم اٹ از دی مدر, بٹ ان 2% کیسز sometimes it's the nani, sometimes it's the puppo, sometimes it's the father. Whoever is responsible to give that motherhood, جس کے اندر آکسیٹوسن ریلیز ہو رہا ہے, that person is extremely critical. اگر اس کو ہم نے گائیڈنس نہیں دی, اس کو ہم نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا حصہ نہیں بنایا, تو ایک جنریشن کو تعلیم دے کر اور اوپر گیپ اگر آ گیا تو یہ دونوں ایسے جائیں گے. بچہ تعلیم حاصل کر کے ایک رخ جا رہا ہے, پیرنٹ وہیں رکے ہوئے. آفٹر سم ٹائم دا چائلڈ ول گرو اپ اینڈ سے میرے ماں باپ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, بیکاز ماں کو آپ ساتھ لے کر نہیں چلے.
تو آئی ریئلائزڈ کہ دس از گوئنگ ٹو کریٹ اے بگر گیپ. میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو یہ بولتے ہوئے سنا تھا, ایک لائن ہے جو ہم بہت زیادہ بولتے ہیں, اور اس نے اپنے ٹین ایج بچے سے تنگ آ کے یہ لائن بولی تھی. اس نے کہا تھا اس سے تو اچھا تھا میں تمہیں پڑھاتا ہی نہیں. ایسے مجھے ایسے دل کو یہ بات لگی تھی کہ اس سے چاہتا تھا میں تمہیں پڑھاتا ہی نہیں. مجھے لگا کہ سارا الزام اب تعلیم پہ جا رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ شاید تعلیم دینے کی وجہ سے یہ باغی ہو گیا ہے, تعلیم دینے کی وجہ سے یہ بدتمیز ہو گیا ہے, تعلیم دینے کی وجہ سے اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو اس فادر نے الزام دیا تعلیم کو, اس سے تو اچھا تھا میں تمہیں پڑھاتا ہی. تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے سن کے کہ تعلیم جیسی چیز کو اب کنڈیم کیا جا رہا ہے. ایک بندے نے کیا ہے, کئی لوگ سوچتے بھی ہوں گے تو یہ کیوں ہو رہا ہے, وائی, واٹ از دا گیپ. تو یہ جو ایک بچی اور ایک ماں کے ساتھ بنا ہے, کیم ٹو لیاری, صرف 2 سال اسی ایک بچی اور ماں کے ساتھ میں کام کرتی رہی. وہ بچی 2.5 سال 8 ماہ کی تھی انفیکٹ جب اس کے ساتھ فزیکل ابیوز ہوا تھا. 2.5 سال کی عمر کی وہ میرے پاس ہوئی, مجھے ماں کہنے لگی, میرے کافی قریب آ گئی, وہ ماں بھی اور اس کی بچی بھی. تب مجھے فیل ہوا کہ وہ بچی جس بھی ٹراما سے گزری تھی اس میں سے میں نے دیکھا کہ وہ ہیل ہو رہی ہے, اور نہ صرف ہیل ہو رہی ہے بلکہ اس کی ماں جو تھی وہ اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی بھی آ رہی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا, لٹریسی سے اس کے اندر امپاورمنٹ آئی. جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی میں کچھ نہیں کر سکتی, اس کو میں نے اپنے ہی کلینک میں جاب دی, اس نے کام کیا. وہ میرے سارے جتنے کلائنٹس آتے تھے ان کے ساتھ, by profession I was a fitness professional and a dietitian. For 14 years I worked like that. تو پھر میں نے اس کام کو خیر آباد کر کے and I came totally into social work. تو میں نے ریئلائز کیا کہ وہ 2 سال 2.5 سال جو اس بچی کے ساتھ اور ماں کے ساتھ جو بھی ایک انٹرونشن کہہ لیں یا ایک کیئرنگ ایڈلٹ کا رول جو میں نے ادا کیا, وہ مجھے لگا وہ اتنا افیکٹو تھا کہ اس کو میں نے لکھنا شروع کر دیا. And it formed into a curriculum that translated into a mother-child trauma-informed school system. اور اس کو میں نے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کہ یہ بچہ ہیل ہوا ہے, میں نے اس کے اندر 19 اور بچے ڈھونڈے لیاری میں جن کی زندگی میں 1 یا 2 ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز تھے. یعنی کسی کا فادر نہیں تھا, کسی کا کوئی اور مسئلہ تھا, کسی کے گھر میں کوئی کینسر پیشنٹ تھا, تو افیکٹ ہوتا ہے بچہ. اور وہ 20 بچوں کو لے کر وہ ایک پری اسکول کا ماڈل اسٹیبلش کیا, اور ان کے ساتھ وہی انٹرونشنز ان دا فارم آف کریکولم وہ میں نے ان کے ساتھ کرنا شروع کیا. آج وہ فرسٹ بیچ کے بچے تو 2006 میں ہم نے پری اسکول کی بنیاد ڈالی تھی. وہ بچی بھی جو 8 ماہ کی تھی جس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, شی از اپلائنگ فار میڈیکل اسکولز دس ایئر ماشاء اللہ. اینڈ آل دی ادر چلڈرن, اس میں سے کوئی IOBM چلا گیا ہے, کوئی کسی یونیورسٹی, دے آر ناؤ اینٹرنگ یونیورسٹی. تو ان بچوں کو لے کر ان کی ٹراما کو ہیل کرنا, ان کی جو بھی پرائمری کیئر گیور ہے جو مدرہڈ دے رہا ہے اس کو امپاور کرنا, ساتھ ساتھ ایک وعدہ اپنے آپ سے, ویلیو پریپوزیشن جو میں نے خود کو دیا تھا کہ واٹ ایور آئی ہیو گیون مائی بایولوجیکل چلڈرن وہ ہی ان کو دینا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی تھنگ لیس. تو اگر میرے بچے گرامر اسکول گئے ہیں تو یہ بچے بھی اس سے کہیں کم نہیں جائیں گے. تو دیٹ واز مائی لائک الٹیمیٹ. تو وہ بچے 1 سال 1.5 سال کے اندر پری اسکول میں پریپیئر ہوئے. ان کی مائیں زیادہ تر بلوچی تھیں, وہ پریپیئر ہوئیں. they were taught how to speak in English, they were taught how to walk, talk, come in interviews. آپ کو پتہ ہے کتنی ریٹ ریس ہے ایڈمیشنس کی, انٹرویوز ہوتے ہیں. اینڈ الحمدللہ ایز دے اسٹارٹڈ سٹنگ ان مین اسٹریم اسکولس, ایک بچے کا ایڈمیشن, دا فرسٹ ایڈمیشن کال جو آئی تھی وہ سینٹ مائیکل سے آئی تھی. تو دیٹ کڈ جو سینٹ مائیکل گیا اس وقت in 2007 has cleared Habib University today, mashallah. So and he did his A-levels from ICSA اور الحمدللہ. تو یہ میرا فرسٹ بیچ جو ہے وہ اس سال یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ چلا 20 بچوں کا, ان کی ماؤں کو تعلیم دینے کا, پھر ان کو مین اسٹریم اسکول ڈالنے کا, اور پھر آپ جیسے میرے فرینڈس تھے جو میرے کلائنٹس بھی تھے جو میرے پاس آتے تھے اپنے ایٹنگ پروگرامس کے لیے, ڈائٹ پروگرامس کے لیے, ان کو میں نے کہا بھائی دس از اٹ, یہ 20 بچے ہیں, ایک بچہ اڈاپٹ کرو. اور اڈاپٹ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیسے دو گے آپ فیس کے, نہیں, آپ وقت بھی دو گے اور آپ اس کی تصویر اپنی فیملی فوٹوگراف وال پہ بھی لگاؤ گے, یہ بھی میری فیملی کا حصہ ہے. اور اپنی شادیوں میں, اپنی برتھ ڈیز میں آپ اس کو انوائٹ کرو گے, انکلوڈ کرو گے, اور آپ کا وزڈم آپ اس کو دو گے, ونس اے منتھ ہی صحیح, ٹائم دو گے. تو مجھے وہ لوگ مل گئے فرینڈس, وہ بچے گئے, اس کے بعد ہم نے 20 اور بچے لیے. سو ایوری ایئر 20 چلڈرن, 20 مدرس,
placing them in mainstream schools, giving them, attaching angel parent with them, ہم اس کو angel parent کہتے ہیں. However, وہ بچے جب مین اسٹریم چلے گئے تو ان کا ایک ایشو تھا کہ اب وہ مینٹین کیسے کریں گے. ان سکولز میں بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے, کیمبرج سکولز تھے. تو وی اسٹارٹیڈ این ایوننگ پروگرام کال کرن گھر. کرن گھر کو مینیج ودیہا کرتی ہیں, اور وہ کرن گھر جو ہے وہ بیسکلی اب تو خیر مدیہ از ناؤ مائی سیکنڈ ان کمانڈ. سو وہ بچے پھر اپنے اسکول سے جب واپس آتے ہیں دے کم ٹو کرن گھر, اور وہ ہمارے پاس 7:30-8 بجے تک رات تک ہوتے ہیں, سو دیٹ دے کین گیٹ این انٹرنیٹ IT lab and tutors and a psychologist and therapist, because وہ 2 دنیاؤں میں رہ رہے ہیں. وہ لیاری سے روزانہ نکلتے ہیں 2 کمروں کے گھر سے, they go sit with the elite and there they have questions in their brains, you know, why don't I have this, why don't we have to cater to all those questions, and we have to build on their resilience, and we have to tell them, you know what, you're the chosen ones, you know what, God has chosen you for a bigger purpose than just be rich. You will become rich inshallah when you're going to earn. Monetary gain is like a pet. ایک پپی ہے آپ کا, پالا ہوا پپی ہے. When you are sincere in whatever you do, whether you're an entrepreneur, whether you're a social entrepreneur, and whether you're a business lady, hardcore business lady, your monetary gain, if you're sincere in your efforts, will come as a pet. You can just got to look at it like from the side of the eye. Don't put it in front and don't make it your goal. Your goal should be change. Are you bringing a change in this society? Is your social enterprise answering questions of the problems of the society? That should be the goal. Or you only like the paise aa rahe hain ki nahi. But if you pick that up and make it your goal, then دنیا تو شاید مل جائے گی مگر آخرت نہیں ملے گی. تو اس کو آپ ایسے رکھیں سائڈ پہ. مجھے پتہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں فنڈس, بلیو می, جب آپ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں آپ کے گھر کے لیے اللہ خود سوچ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے راستے بنتے ہیں. کبھی میں نے نہیں سوچا تھا یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن بن جائے گی, اتنی ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کیسے لوگ جوائن ہوئے ہیں. آئی ایم سو سرپرائزڈ کہ آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں, آپ مڑ کے پیچھے دیتے ہیں, اتنے لوگوں نے آپ کو جوائن کر لیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے کام ہے. ایون the women over here who are doing businesses, hats off to you کہ میں تو نہیں کر سکی کبھی کوئی بزنس, تو میں تو بہت ہی اپنے آپ کو اس میں پیچھے سمجھتی ہوں. However, I really admire women who are out there who can go and earn for themselves. But my only request to all of you is keep the monetary gain like a pet. آپ کا پیٹ ہے, اس کو ایسے سے کہیں نہیں جائے گا, اس کو پالا ہے آپ نے, وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا until unless you treat it badly, it will run away. The goal should not be that. Goal is that you are bringing change in the society and positive change in the society. تو پھر وہ گریڈ نہیں آئے گی اور کبھی لالچ نہیں آئے گی. سو بہرحال ماشاء اللہ, اللہ ہیز بین ریلی کائنڈ. شروع میں نے 1 بچی سے اسٹارٹ کیا تھا, پھر 20, پھر 20. Today we have almost 1500 students who are part of this whole paradigm shift, I should say. We are officially the first mother and child trauma informed school system. اگر بچہ ایڈمیشن کے لیے آتا ہے تو ماں کو اسٹوڈنٹ بننا لازمی ہے. تو بچہ اپنا فارم سائن, بچے کا فارم فل کرتے ہیں, ماں کا بھی فارم فل کرتے ہیں. بچہ 6 دن آتا ہے, ماں 4 دن آتی ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو کام کر رہی ہوں, میں نہیں آ سکتی, ہم کہتے ہیں پھر آپ کہیں اور چلے جائیں. میری اسکول میں نہیں, نو وے. مدر اینڈ چائلڈ ول کم ٹوگیدر. تو صبح ماں سویرے 9 سے 11 بجے تک اس کی کلاس ہوتی ہے. اینڈ بلیو می, دے موو ماؤنٹینس. They move mountains to just bring their child into my school. پہلے وہ کہتی ہیں ہماری باجی ہمیں نہیں چھوڑیں گی. میں کہتی ہوں باجی کا نمبر دو. So I call up the باجی. And that باجی turns out to be a friend. میں کہتی ہوں سنو یہ پڑھنے کے لیے آئے گی. کہتی ہے میں نے کب منع کیا. We don't even try, you see. کہ میں نے کہا جب یہ پڑھ لے گی تو یہ تمہاری گھر کی صفائی اور اچھی کرے گی, کیونکہ اس کو سمجھ آ جائے گی, اس کے زبان بدل جائے گی, اس کا انداز چینج ہو جائے گا. میں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئی. اور جہاں جہاں میں نہیں پہنچ سکی ان خواتین نے خود اپنے آفیسز میں جا کے اجازت مانگی کہ ہم جس جگہ اپنے بچے کو داخل کریں وہاں کی ایک کرائٹیریا ہے, آپ ہمیں صبح کا وقت 1 گھنٹہ چھوڑ دیں, ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک ان کا بچہ پری اسکول میں ہوتا ہے دے کم 4 times a day. بچہ جب پرائمری میں چلے جاتا ہے دین دے کم 3 times. جب بچہ سینئر میں چلا جاتا ہے تو دے کم 2 اینڈ دے ہیو ٹو کیپ کمنگ انٹل دا چائلڈ گوز ٹو یونیورسٹی. جب یونیورسٹی چلا جاتا ہے تو دین دا مدر میٹس اس ایوری 15 days. وہ ہم اس پروگرام کو کہتے ہیں نفیسہ فورم. نفیسہ ہماری ایک مدر کا نام تھا, وہ پاسڈ اوے, تو ہم نے مدرس کا پورا فورم اس کے نام پہ ووٹ کر دیا کہ نفیسہ فورم اس میں آپ آئیں. میں خود کبھی کبھار بہت حیران ہوتی ہوں, دا سکسیس تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں نا.
ہم تو صرف ایفرٹ ہی کر سکتے ہیں, سکسیس تو رب کے ہاتھ میں ہے. بہت ایفرٹ ہم کرتے رہیں اور سکسیس نہ آئے. بلیو کریں یہ فلاسفی میں نے سیکھی when I was a dietitian and I was a fitness professional for 14 years and I was a damn good one. ویسے by the way, don't look at me now, I've really lost it. But میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ جب when I used to deal with like say 15 to 20 ladies at one time, putting them through a diet program, putting them through an exercise program, سب ایک ہی چیز کر رہے ہوتے تھے, رزلٹ سب کا الگ الگ ہوتا تھا. تو رزلٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. دا اونلی جاب, ہمارا جاب صرف یہی ہے کہ ہم سنسیئرٹی کے ساتھ, جینوئنٹی کے ساتھ, اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ ہم اپنا ایفرٹ ڈالیں. اینڈ دین وی آلویز بی پریپیئرڈ کہ رب چاہے گا تو سکسیس ہوگی اور رب نہیں چاہے گا تو وہ بھی ہمارے لیے سکسیس ہی ہے. اس کا مطلب کہ اس وقت وہ کام نہیں ہونا ہے اور اللہ نے ہمیں کسی بہت بڑی مشکل سے بچایا ہے. تو ایسے ہوا ہے میرے سفر میں کہ 2-4 پروجیکٹس میرے سب ایفرٹ کرنے کے بعد بھی کسی طرح مٹیریلائز نہیں ہوئے. تو میری ٹیم کے ممبرس کبھی کبھار بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ اتنی ایفرٹ کی, ہم نے اتنا ٹائم لگایا, رات کے 11 بجے تک ہم بیٹھے رہے, میم یہ ہوا نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہی نہیں تھا. وہ ہمیں نہیں پتا what was good for us, but we should be prepared کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے because success is not in our hand. So I am really grateful to Allah Paak. I am really grateful to my رب کہ الحمدللہ جس چیز میں بہت زیادہ ایفرٹ لگایا اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہی سکسیس دی. sometimes in the form of the project happening, sometimes in the form of the project not happening. Both are success because Rabb wants it. So بس یہی ہے. I don't know if I'm speaking too much, but and اللہ کا شکر ہے کہ today these children, ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہم نے اڈاپٹ کیا 2014 میں, جب 8 سال ہم نے وہ کام کر لیا جو ہمارا ایمبیسڈر پروگرام تھا جس کے تھرو ہم بچوں کو مین اسٹریم کرتے تھے. ریزن اس کی میرے پاس جگہ نہیں تھی. میں 2 کمروں سے ورک کر رہی تھی. مسجد میں 2 کمرے ہمیں دیے تھے, چھوٹے کمرے تھے, اس میں سے ہم نے یہ کام کیا اور بچے جانے لگے مین اسٹریم. پھر down in the line 8 years I adopted a government school. It is one of the biggest government schools in Liari, جس کا آدھا پورشن گینگس کے قبضے میں تھا. It was a torture cell. وہاں ہاسٹیجز لا کے رکھے جاتے تھے اور ٹارچر کیا جاتا تھا ان کو, اور ان کے ریمننٹس were in that part of the school. یہ بوائز اسکول تھا. جو گینگس تھے انہوں نے بیچ میں ایک دیوار کھینچ دی تھی کہ یہ پارٹ تمہارا, یہاں بچے پڑھاؤ, یہ پارٹ ہمارا, یہاں ہم اپنی جو بھی کارروائی کریں. نہ آپ مجھے بتائیں, دیوار چاہے کھینچ بھی دیو, کوئی اتنی اونچی دیوار نہیں تھی. بچے جو 14 سال کے, 12 سال کے, 13 سال کے لڑکے, do you think they will stay back? They would want an adventure, they would climb up, they would go see کہ وہاں ہوتا کیا ہے. اور یہ روز ہوتا تھا. مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ ایک ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ سویرے پہنچے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی باڈی تو نہیں ہے ادھر. یا تو وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا تھا کہ اگر کوئی باڈی ہے تو بچوں کے آنے سے پہلے نکال دی جائے. However, بچے اتنا ایکسائٹیڈ فیل کرتے تھے. فار دیم اٹ واز لائک اے ویڈیو گیم, لائیو ویڈیو گیم, کہ بھائی کلائم کرو, اس طرف جاؤ. جب ہم نے اڈاپٹ کیا, پہلے ہم نے وہ دیوار توڑی بیچ میں سے. جب دیوار توڑی, اس کو اوور نائٹ ہم نے دیوار توڑی. صبح روزانہ میں سیڑھی پہ بیٹھتی تھی کہ کوئی تو آئے. I stepped on somebody's tail, right? It was their business. کوئی تو آئے, کوئی تو آئے. روز صبح سے رات ہو جائے, کوئی نہیں آ رہا. میں نے کہا کوئی تھریٹ لیٹر کیا جائے, کوئی کچھ تو آئے. مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی آ کیوں نہیں رہا. کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو میں وہاں ایوری 3 months, 6 months, 5 months, مطلب کوئی روٹین نہیں ہے. میں کچہری کرتی ہوں جو کہ کمیونٹی کچہری ہوتی ہے. where I open up the gates کہ جس کو آنا ہے آؤ, جس کو سوال پوچھنا ہے. لوگوں کے ذہن میں بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کا کیا ایجنڈا ہے, آپ NGO ہیں, آپ کوئی انگریزی سکھا رہی ہیں تو آپ امریکہ کی کوئی مطلب ایجنٹ ہیں. تو میں کھول دیتی ہوں دروازے, میں کہتی ہوں بھائی جس کو جو سوال پوچھنا ہے آ جاؤ. تو وہ پہلی کچہری تھی گورنمنٹ اسکول میں. تو اراؤنڈ 2000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نیا اڈاپٹ کیا تھا اسکول, بڑے کوشچن مارکس تھے لوگوں کو. میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹارچر سیل تھا, سب کو پتہ ہے وہ گینگ سے قبضے میں تھا. ہم نے دیوار توڑی, ہم نے اس کی صفائی کی, ہمیں کیا کیا چیزیں, ایئری چیزیں ملی. وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی تو آپ کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ ہمیں چیزیں کیا کیا ملی وہاں سے. یا سوکھے ہوئے بونس بھی ملی, بلڈ اسٹینس آن دا والس, جو کہ ہمیں بدبو, اتنی بری بدبو, اندر پھندے لٹکے ہوئے تھے پنکھوں کے ساتھ. تو اٹ واز ٹیلنگ اے اسٹوری. لٹرلی دا پلیس ہیڈ اٹس اون نیریٹو. کیا میں پوری کہانی لکھ سکتی ہوں بغیر جانے کے وہاں کیا ہوا ہے. ID کارڈس کتنے ملے ہمیں, کوئی 100 کے حساب سے ہمیں ID کارڈس ملے ہیں. وہ ID کارڈس ہم نے سب پھر پولیس اسٹیشن میں دیے کہ یہ ID کارڈس ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ تو لوگ گمشدہ لوگوں کے ID کارڈس ہیں. سو اس حد تک چیزیں ہوئیں.
اور میں سوچتی تھی کہ یہ لڑکے جو اسکول کے لڑکے ہیں یہ کراس کر کے وہاں جاتے ہوں گے, یہ سب کچھ دیکھتے ہوں گے, تو ان کو پروان چڑھایا یہ نرچر ہوئے اس ماحول کے اندر. تو پھر ان کا قصور تو نہیں ہے کہ وہ ان کے آئیکانس جو ہیں وہ یہ گینگس کے لیڈرز ہیں. ایوری بڈی وانٹس ٹو بیکم اے لیڈر, اور ان کے ذہن میں لیڈر کیا ہے, ہاتھ میں بندوق ہو, گلا کھلا ہو, اور میں بات کروں تو سب لوگ مجھے جھک جھک کے سلام کریں یا کھڑے ہو جائیں جیسے کہ. تو میرے لیے یہ کھڑے ہونے والا جو ایک چیز ہے نا بہت مجھے ٹریگر کرتی ہے. یہ پروٹوکالز مجھے ٹریگر کرتے ہیں بہت. اور میرے دماغ میں ایک چیز تھی کہ میں نے بچوں کے آئیکنس بدلنے ہیں. دس از ون تھنگ, یو اسٹارٹ ود دس, چینج دا چوائسز آف یور چلڈرن, دیئر آئیکانس نیڈ ٹو چینج. مگر وہ کس کو اپنا آئیکونک فگر بنائے, ان کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. وہ جس کو دیکھتے ہیں کوئی کائنڈ ہے, وہ دیکھتے ہیں کائنڈ انسان کمزور ہے. somebody who is compassionate وہ تو کمزور ہے, اس کو تو لوگ سائڈ کر. they don't see kind and powerful people. یہ کمبینیشن نہیں نظر آتے ہیں. they need to see that combination, right? تو بہرحال میں نے ان سے پوچھا, اس گروپ سے وہ سب بیٹھے تھے سامنے, میں نے ان سے کہا آپ بتائیے کہ میں نے تو یہ ٹیک اوور کر لیا ہے پورا اسکول, تو کوئی آیا کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آیا کیوں نہیں؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں. تو ایک بندے نے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے کہا کہ میم وہ چاہتے ہیں ان کے بچے بھی پڑھیں. That was a moment where you become still. ایک پل کو آپ کو you understand what it makes you goosebumps ہوتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ وہ بھی پچھتا رہے ہیں وہ زندگی لے کر, اور اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو جب میں نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے مجھے حوالے کر دیا. مجھے کسی نے ہنڈر نہیں کیا, کسی نے تنگ نہیں کیا. مجھے جو پریشانی ہوئی تھی وہ پہلے سال میں ضرور ہوئی تھی, جب میں فرسٹ ایئر 2006 میں گئی تھی. وہاں اس وقت ایک دو اٹیکس ہوئے تھے. وہ دیٹ واز بیکاز دے ڈidn't know me. within an year they saw کہ یہ تو کوئی ہم سے کچھ لینے نہیں, ہمیں دینے آئے ہیں. تو ایک محبت بن گئی ان عورتوں کے ساتھ. mothers I would say it 3 times. جیسے اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ بولا نا تمہاری خوش اخلاقی کا حقدار کون ہے, ماں ماں ماں. میری بھی زندگی یہی ہے, mother. She is the leader, the pillar, the most critical person in the house. And the best thing that a man can do is love his children's mother. There is no better gift that the man can give to the children is to love the children's mother. کہ اگر وہ ان کی آج مدرس ڈے تھا, ابھی اگر آپ ہمیں فالو کرتے ہیں تو آپ اسٹوریز آج دیکھیں گے. اور آج مجھے اتنے نرسری کے بچوں نے, I was sitting with the nursery kids, randomly I went into the class, سب مجھے مدرس ہیپی مدرس ڈے دے رہے تھے. میں نے ان سے کہا آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو وہ ایک بچہ بولتا ہے جب مما اور پپا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اینڈ وی کاٹ دیٹ آن کیمرا. پھر ایک بچے نے ڈرائنگ بنائی تھی کہ ایک میل فگر ایک فیمیل فگر بیچ کے پاس ہاتھ پکڑ کے, کارڈ تھا, وہ مدرس ڈے کا کارڈ تھا, وہ اس نے اپنی ماں کو دیا تھا, مجھے دکھانے کے لیے لایا, لک آئی میڈ اے کارڈ. میں اس کو کہا ہو از دس, دس از بابا, دس از ماما. تو میں نے کہا what are they doing? They're holding hands. Why are they holding hands? Because they love each other. میں نے کہا how does that make you feel? تو ایسے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے so good. اور پھر اسی میں نے ان سے سوال کیا and what makes you feel unhappy? تو سارے بچے جو پاس کھڑے تھے جب وہ دونوں لڑائی کرتے ہیں. تو میں نے کہا لڑائی کیا ہوتی ہے؟ وہ زور سے جب بولتے ہیں. Because I have to ask questions نا, کہ لڑائی وہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے اپنے ممی پاپا کو لڑائی کرتے ہوئے؟ تو ایک نے کہا نہیں, دوسرے نے کہا ہاں. تو لڑائی کیسے ہوتی ہے ایکسپلین کریں. جب وہ ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہیں. Imagine like the child was only 4, nursery kids from the area. Conversations, بچوں کے ساتھ باتیں کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بچوں کا EQ اتنا ہائی ہو گیا ہے وہاں پہ بیکاز آف دیز کانورسیشنز, کہ وہ اسکول ہمارا اس طرح کا ہے کہ اٹ گیوز فریڈم فار دا چلڈرن ٹو ایکسپریس دم سیلوز. اینڈ جس طرح ایگزامینیشن ہم لیتے ہیں, ہمارے ایگزامینیشن جھولوں پہ سلائڈ پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں. کہ ایک دفعہ یہ بھی بڑی مزے کی کہانی ہے. انویجولیٹرز آئے میرے پاس, گورنمنٹ کے ٹیچرز, وہ آئے میرے پاس کہ میم بہت مشکل ہوتی ہے, چیٹنگ کرتے ہیں بچے, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, آپ نے بہت فریڈم دے رکھی ہے, وہ ڈرتے ہی نہیں اب ہم سے. ہم غصہ کرتے ہیں تو وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات ہو مجھے آ کے بتانا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ کلاس میں نا ایگزام کے دوران بھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں کہا اچھا ایسا کریں, کل جو ایگزام ہے نا وہ ایگزام آپ گراؤنڈ میں لیں, ایک بچے کو سلائڈ پہ بٹھائیں, ایک بچے کو جھولے پہ بٹھائیں, ایک بچے کو. کہتے میم ایسے کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایسے تو کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے ارد گرد. تو پہلے تو وہ نہیں مانے, بٹ فائنلی جب ہم نے تھوڑا ایمفسائز کیا تو بڑے منہ بنا کے مطلب لائک وی ڈڈ اٹ. بچوں کو پورے گراؤنڈ میں بکھیر دیا. ہمارا گراؤنڈ کافی بڑا ہے, 30 بچے تھے,
کوئی جھولے میں بیٹھا ہے, کوئی الٹا لیٹا ہوا ہے گارڈن میں ہوم ورک کر رہا ہے, کوئی آسمان کو دیکھ کے لکھ رہا ہے, کوئی مزے سے باتیں بھی کر رہا ہے اپنے آپ سے, کیونکہ اس کے قریب میں 10 فٹ تک کوئی دوسرا بچہ ہی نہیں ہے. And the exam went so well. And they realized that it's not about the child, it's about coming up with innovative ideas, right? کس نے لکھا ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ they have to sit on a table and chair and they have نہیں بات کرو, اس سے بات نہیں کرو, اس سے بات کرو. Come up with new ideas, new children, new era, internet کا era, things have changed so much. ہماری جنریشن میں, میں تو خیر بہت بوڑھی ہوں, I'm like, میں ینگر مدرس کی بات کر رہی ہوں کہ ینگر مدرس نے بھی جو بچپن دیکھا ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے ان کے بچوں کا. It's a totally different world. We will have to walk with our children, it's really important. So this was a short story. I don't know if you liked it or not, but thank you so much for calling me here. Like, lovely meeting you. Thank you.